بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک طبقہ پیدا ہو گیا ہے جو اپنے کو نصیری کہنے پہ مصر ہے، ایک طبقہ پیدا ہو گیا ہے جو اپنے کو ملنگ کہنے پہ مصر ہے، ایک طبقہ پیدا ہو گیا ہے جو اپنے لیے خاص نام رکھ لیتا ہے۔ میں کہتا ہوں دیکھیے، یہ جو لا مشاہت ہے فی الاصطلاح، یہ نام رکھنے میں جھگڑا نہ کیجیے، ایک نام پہ متفق ہیں۔ عشق اہل بیت ہمارے پاس بھی ہے، عشق اہل بیت آپ کے پاس بھی ہے، تو بس اس جوہر کے رکھنے کا نام ہے شیعیت، تشیع۔ لفظ شیعہ اور لقب شیعہ پہ سب اجماع کر لیجئے، الگ الگ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ الگ الگ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ لفظ شیعہ وہ ہے جو قرآن مجید میں بھی آیا، لفظ شیعہ وہ ہے جو زبان مبارک مصطفیٰ پہ آیا۔ لفظ شیعہ اتنا حسین ہے کہ علماء اہل سنت والجماعت بار بار کہتے ہیں کہ اصل میں شیعہ تو ہم ہیں، اصل میں شیعہ تو ہم ہیں، اصل میں شیعہ تو ہم ہیں۔ دیکھیے اتنا حسن ہے اس عنوان میں۔ دیکھیے آپ کو میں حوالہ دے رہا ہوں، ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا علامہ ابن حجر مکی، میں ترجمہ نہیں کروں گا اس نام کا، ابن حجر مکی۔ ڈکشنری نہ دیکھیے گا، بس نام یاد رکھیے گا، ڈکشنری دیکھیے گا تو آپ کا ذہن جو ہے حیرت میں مبتلا ہو جائے گا۔ نام یہی ہے بالکل، ابن حجر مکی۔ تو ابن حجر مکی ہیثمی یا ہیثمی، ان کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے الصواعق المحرقہ، یعنی جلا دینے والی بجلیاں۔ یہ کس لیے لکھی تھی کتاب انہوں نے؟ تاکہ مذہب شیعہ جل کر راکھ ہو جائے۔ اسی کتاب میں انہوں نے حضور پاک کی یہ حدیث نقل کی کہ حضور پاک نے فرمایا، اے علی، تم اور تمہارے شیعہ ہی روز آخرت سرخرو ہونے والے ہیں، اسی کتاب میں۔ اور پھر کہا کہ یہ جو حضور نے لفظ شیعہ استعمال کیا، دراصل اس سے مراد ہم اہل سنت والجماعت۔ دیکھا حسن، اس لفظ شیعہ کا حسن۔ دوسرا حوالہ دے دوں، کتنے حوالے دوں؟ یہ حدیث علامہ جلال الدین السیوطی، مشہور مفسر، انہوں نے اپنی تفسیر در منثور میں بھی نقل کی اور دوسری کتابوں میں بھی نقل کی۔ اور علامہ امام حاکم نیشابوری، انہوں نے اپنی کتاب مستدرک علی الصحیحین میں بھی نقل فرمائی۔ اور بہت دور نہ جائیے، ایران، توران، عرب، حجاز نہ جائیے، آپ اپنے بر صغیر میں ڈھونڈیے۔ دہلی میں ایک بہت عظیم المرتبت محدث تھے، حضرت علامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کے بیٹے تھے حضرت علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بھی ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے تحفہ اثنا عشریہ۔ یہ کتاب لکھنے کا بھی مقصد وہی تھا جو الصواعق المحرقہ کا مقصد تھا، یعنی وہ مذہب اثنا عشری کو مٹانا چاہتے تھے، اس کے فروغ پہ روک لگانا چاہتے تھے۔ انہوں نے خود اپنی کتاب میں یہ حدیث لکھ دی کہ یہ حدیث تو صحیح ہے، رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ علی اور علی کے شیعہ روز آخرت سرفراز ہونے والے ہوں گے، وہی فائز ہوں گے، وہی سرفراز ہوں گے، وہی سرخرو ہوں گے۔ اور پھر فوراً آگے لکھا کہ یہاں شیعہ سے مراد دراصل ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ تو میں نے اتنے ریفرنسز دے دیے آپ کو کہ آپ یہ یاد رکھیے کہ یہ جو عنوان ہے نا، یہ ٹائٹل، یہ لقب شیعہ اتنا حسین ہے، اتنا دل آویز ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ شیعہ کہلائے، آپ شیعہ نہ کہلائیں۔ اب آپ سوچ لیجئے، جہاں اس ایسی کشمکش ہو وہاں اپنی دولت کو بچا کے رکھنا چاہیے، اس کی طرف سے غفلت نہ ہونے پائے۔ یہ لفظ شیعہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے اور بہت عظیم الشان طریقے سے آیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے خلیل کی تعریف میں کہا ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ ابراہیم تو ان کے شیعوں میں سے تھے یا شیعوں میں سے ہیں۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، انا بھی ہے اور لام بھی ہے، تاکید کا پورا اہتمام ہے کلام میں، کلام اللہ کا ہے،
قرآن میں آیت موجود ہے. تو اگر یہ لفظ، یہ عنوان، یہ ٹائٹل ذرا بھی کمتر درجے کا ہوتا، نعوذ باللہ، تو اللہ کس کو دے رہا ہے اور کس مقام پہ دے رہا ہے؟ ذرا حضرت ابراہیم کی منزلت دیکھیے. حضرت ابراہیم بت شکن ابراہیم، حضرت ابراہیم جن کے لیے یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، وہ ابراہیم جو نبی پہلے ہو چکے ہیں، جو رسول ہو چکے ہیں، جو اولو العزم پیغمبر ہیں، جو خلیل حق ہیں، جو امامت کے درجے پہ فائز ہو چکے ہیں. اب انہیں کہا جا رہا ہے کہ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم تو ان کے شیعوں میں سے تھے. پہلے اس ٹائٹل کو سمجھیے اور پھر تلاش کیجئے کہ ان کے، یہ ان ضمیر کس کی طرف ہے؟ یہ ضمیر کس کی طرف ہے؟ کس کے شیعوں میں تھے ابراہیم؟ کس کے شیعوں میں تھے ابراہیم؟ یہ معلوم ہوا نا اس آیت سے کہ ابراہیم کسی کے شیعہ تھے. کس کے شیعہ تھے؟ کہ اللہ تعریف کر رہا ہے، اللہ تعریف کر رہا ہے. اب ظاہری جو مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب ابراہیم حضرت نوح کے شیعوں میں سے تھے، نوح پیغمبر کے شیعوں میں سے. یہ ظاہری تفسیر، چونکہ نوح پہلے گزر چکے تھے اس لیے ابراہیم. اب یہی نا زمان و مکان کے حصار میں جو عقل ہے وہ اسی کو دیکھے گی جو تاریخ میں انہیں نظر آئے کہ یہ پہلے گزر چکے ہیں، یہ پہلے گزر چکے ہیں تو یہ انہی کے شیعہ ہو سکتے ہیں. آئیے ہم دکھائیں کہ ان سے بھی پہلے کون موجود تھے. گزر چکے کی بات نہیں ہے، ان سے بھی پہلے موجود کون تھے ایک ثابت حقیقت کے طور پر. اور اگر آدم، نوح سے پہلے آدم تک جائیے اور آدم سے پہلے بھی کوئی نظر آ جائے، ایسا نور، ایسی شخصیتیں نظر آ جائیں جن کے اسمائے گرامی کے طفیل میں آدم کی توبہ قبول ہو، تو مان لیجئے کہ پھر ابراہیم کسی اور کے شیعہ نہیں، اسی کے شیعہ ہوں گے. اب یہ نہ سمجھیے کہ صرف میں نے اپنے انداز سے بربنائے قیاس کہہ دیا، نہیں، اب روایت موجود ہے. اب ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے روایت موجود ہے جس میں کہا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انہیں ملکوت سماوات و ارض کا مشاہدہ کرایا، اسی وقت نور مبارک مصطفیٰ کا مشاہدہ ہوا، نور مبارک مرتضیٰ کا مشاہدہ ہوا، انوار خمس نجبہ کا مشاہدہ ہوا. اور پھر حق سبحانہ و تعالیٰ نے جب ابراہیم کے سامنے ان کے شیعوں کی تعریف و فضیلت بیان کی اور ابراہیم نے تمنا کی کہ پروردگار مجھے بھی ان کے شیعوں میں قرار دے، تو اللہ نے ابراہیم کو ان کے شیعوں میں قرار دیا اور قرآن مجید میں بیان دیا کہ ان کے شیعوں میں سے تو ابراہیم بھی ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ.